رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جھارکھنڈ سے ارشد جمال سوال کرتے ہیں، اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو کیا مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے؟ دیکھیے، اگر امام معذور ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے تو مجبوری میں اس کو امام بنایا جا سکتا ہے، اور اگر دوسرا آدمی موجود ہے، نماز پڑھانے کا اہل ہے، تو ہم معذور کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں؟ احتیاط کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہی فرمایا، اذا صلی جالسا صلوا جلوسا، لیکن بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے کسی عذر کی وجہ سے اور مقتدی صحت مند ہے تو وہ اس کے پیچھے بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہباز صدیقی سوال کرتے ہیں، کیا قربانی میں کالا جانور قربان کرنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ قربانی میں جیسے سفید، لال، کبرا، چت کبرا، بھکسا جانور آپ قربان کر سکتے ہیں، ایسے ہی کالا بھی کر سکتے ہیں۔ کالے کا وشیش خاص طور سے کوئی تذکرہ قربانی میں نہیں آیا، اور رسول اکرم نے جو کیا تھا اتفاق کی بات ہے کہ جب جانور خریدنے گئے تو کالا تھا وہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کالا ہی کرنا ہے، نہیں، آپ جیسے جانور بھی ملے، صحیح سالم ہو، بے عیب ہو، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محمد زاہد عالم سوال کرتے ہیں، کیا آن لائن تعلیم میں نفع کم نقصان زیادہ ہے؟ دیکھیے، آن لائن تعلیم جو آج کل مدارس اسلامیہ میں ہو رہی ہے وہ ایک مجبوری کی بنا پر ہو رہی ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یا تو آپ بچوں کو تعلیم نہ دیں، یا دیں تو آن لائن تعلیم دے سکتے ہیں۔ آف لائن تعلیم کی کوئی صورت بن نہیں رہی ہے، خاص طور سے باہر کے بچوں کے لیے۔ آپ کے اپنے گھر میں کوئی بچہ ہے، آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھا سکتے ہیں آپ۔ ایک دو بچے محلے کے آپ جمع کر کے پڑھا لیں چپ چپاتے، تو وہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھی دشوار ہے اگر کسی نے مخبری کر دی تو۔ تو اب دو صورت ہے، یا تو پڑھائیں نہیں، بالکل بند کر دیں تعلیم، اور ایک صورت یہ ہے کہ پڑھائیں تو آن لائن پڑھائیں۔ تو اب کون اندھا یہ کہے گا کہ نہ پڑھانا زیادہ فائدہ مند ہے؟ بعض مولوی اپنی ضد و ہٹ دھرمی میں کبھی کبھی ایسی الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں جس کی کوئی تک نہیں ہوتی۔ بھائی، اگر اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی جو اس وقت بنی ہوئی ہے، تو جیسے تعلیم ہو رہی تھی مدارس میں،
بچے آتے تھے اور باقاعدہ اساتذہ ان کو پڑھاتے تھے، تو ویسے ہی ہوتی۔ اب لاک ڈاؤن میں، تالا بندی میں آنا جانا دشوار ہے، بچوں کا بھی اور اساتذہ کا بھی۔ پھر ایک جگہ اتنے لوگوں کا جمع ہونا اور جمع ہو کر پڑھنا سرکاری ہدایات کے برخلاف ہے۔ اس میں بیماری پھیلنے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے سرکار نے منع کر دیا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ آن لائن تعلیم میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، تو کیا اس کا یہ معنی لیا جائے کہ بچوں کو نہ پڑھانے میں فائدہ زیادہ ہے اور نقصان کم ہے؟ زائد ہے، ظاہر ہے کہ یہ حماقت بھری بات ہے۔ بھائی صاحب، بچوں کا جاہل رہنا خود ایک بڑی سمسیا ہے، بڑا نقصان ہے، جس کی بھرپائی ہم کسی طرح نہیں کر سکتے۔ بچے کا 1 سال برباد ہو گیا، 2 سال برباد ہو گئے۔ اگر وہ آن لائن پڑھتا تو کم سے کم کچھ مناسبت تو اس کی پڑھنے سے رہتی، لکھنے سے رہتی۔ اب وہ پڑھ نہیں رہا ہے تو اوٹ پٹانگ حرکتوں میں لگا ہوا ہے، تو اس میں کتنا فائدہ ہے؟ تو جو لوگ بھی اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، در حقیقت یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ در حقیقت یہ لوگ ورغلا رہے ہیں لوگوں کو۔ آن لائن تعلیم میں نفع و نقصان کی بات جب ہو، جب آف لائن تعلیم کی سہولت فراہم ہو اور ہم مدرسے میں حاضر ہو کر استاد کے سامنے زانو تلمس طے کر کے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے ہم گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنا چاہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تعلیم میں نقصان ہے۔ جو فائدہ مدرسے جا کر استاد کے سامنے اس کی ہدایات کے تحت تعلیم حاصل کرنے میں تھا، وہ فائدہ اس میں نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک تھی۔ اب کوئی صورت ہے نہیں آف لائن تعلیم کی، آن لائن تعلیم ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، تو دوسرے لفظوں میں تو یہ سمجھا جائے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے بچے کو گھر پہ بٹھا لینا، اس کو آزاد چھوڑ دینا، آن لائن تعلیم نہ دلانا، اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے اور کیا فائدہ ہے اس میں؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرویز سوال کرتے ہیں، پرویز نام رکھنا کیسا ہے؟ پرویز نام رکھنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں میں، صحابہ کرام میں، تابعین اعظام میں کوئی آدمی پرویز نام کا نہیں گزرا۔ جبکہ ایران فتح ہو گیا تھا صحابہ کرام کے نام زمانے میں، بعد میں لوگ فارسی تہذیب سے متاثر ہوئے اور شیعت نے مکاری و عیاری کے بہت سے طریقے اختیار کیے، تو اس میں پرویز، فیروز، وہ اس طرح کے ناموں کو بہت زیادہ ترویج دی، مسلمانوں میں رائج ہو گئے۔ تو اب کل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا نام رکھنا زیادہ اچھا ہے۔ پرویز ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو ہم ایسا نام کیوں رکھیں؟ ایسے ہی فیروز نام رکھتے ہیں۔ ایک ایسا بدبخت
جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا تھا۔ تو اب بعض لوگ صحابہ کرام کی دشمنی میں اپنے بچوں کے نام اس طرح کے رکھتے ہیں، انگوٹھی میں نگینہ لگاتے ہیں تو فیروزے کا لگاتے ہیں، تو یہ تو بیچارے مریض ہیں دل کے، ان کی مذہب میں عداوت و دشمنی لعنت کا حصہ بنسبت محبت اور الفت کے، دعائے رحمت کے زیادہ ہے۔ اہل سنت کو ان تمام چیزوں میں محتاط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔